خائے زہرا خائے حیدر خائے زہرا خائے زہرا خائے زہرا خائے حیدر خائے زہرا خائے زہرا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم
ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى صلصبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزادار اعظمی صاحب کے پوتے تھا محمد مرتضیٰ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ وہ آئیں بارگاہ اہل بیت میں نذرائیں پیش کریں. چھوٹے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہونا چاہیے، اسی لیے باواز بلند نعرے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا مقصد عزاداری ہے زہرا، میرا مقصد عزاداری ہے زہرا، ستم کو بس یہ دشواری ہے زہرا، ستم کو بس یہ دشواری ہے زہرا،
تمہارا مرثیہ یاد ہے ہم کو، تمہارا مرثیہ یاد ہے ہم کو، تبرہ اس لیے جاری ہے زہرا۔ یہ اور بات مصیبت اٹھا گئے سجاد، وہ سارے زمانے پر چھا گئے سجاد، وہ سارے زمانے پر چھا گئے سجاد۔ پھر جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا، یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے سجاد۔ میرے علی سے دعوت کا شوق ہے جس کو، میرے علی سے دعوت کا شوق ہے جس کو، قدم قدم پہ لعنت میری وصول کرے، قدم قدم پہ لعنت میری وصول کرے۔ اے علی کے منکر و جنت کا تو سوال نہیں، دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے۔ شاعر اہل بیت جناب عزادار اعظمی صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ صدیقہ طاہرہ میں نظریں پیش کریں بآواز نعرے صلوات۔ یہ عشق مادر شبیر کی امانت ہے، رہا ہے آنکھوں میں بازار تک گیا تو نہیں۔ تیسرا اور چوتھا مصرع ملاحظہ ہو، رہا ہے آنکھوں میں بازار تک گیا تو نہیں۔ ایسا آرزو میں محل کتنے ہو گئے نیلام، مگر یہ اشک ہزا آج تک بکا تو نہیں، مگر یہ اشک ہزا آج تک بکا تو نہیں۔ اور یہ قطع اور ملاحظہ کیے گا، نجف کر بو بلا کعبہ مدینہ فاطمہ کا ہے، نجف کر بو بلا کعبہ مدینہ فاطمہ کا ہے، اور سبھی سے کچھ نہ کچھ مخصوص رشتہ فاطمہ کا ہے، سبھی سے کچھ نہ کچھ مخصوص رشتہ فاطمہ کا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے باغ فدا کے لوٹنے والوں، جسے چلنا ہے محشر میں وہ سکہ فاطمہ کا ہے، جسے چلنا ہے محشر میں وہ سکہ فاطمہ کا ہے۔ بس ایک مطلع 4-5 شعر 5-7 شعر، اور چھوٹی سی بحر ہے، دیکھیے گا، ملاحظہ کیے گا، اور پہلی دفعہ میں پڑھ بھی رہا ہوں، دیکھیے گا وقار بھائی۔ ادا خوبصورت زباں خوبصورت، ادا خوبصورت زباں خوبصورت، علی کا ہے طرز بیاں خوبصورت، علی کا ہے طرز بیاں خوبصورت، علی کا ہے طرز بیاں خوبصورت۔ یہاں سے شعر ملاحظہ یہ میزم بھائی، اور دیار محبت میں عشق نبی کی
دیار محبت میں عشق نبی کی علی دے چکے ہیں عزا خوبصورت، علی دے چکے ہیں عزا خوبصورت، علی دے چکے ہیں عزا۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا شعر بالکل سادی زبان میں ہے، دیکھیے گا۔ بڑھے تھے جو تیغے علی چومنے کو، بڑھے تھے جو تیغے علی چومنے کو، بنا ان پروں پر نشاں خوبصورت، بنا ان پروں پر نشاں خوبصورت، بنا ان پروں پر نشاں خوبصورت۔ علی ہے بے شک علی ہے، علی ہے بے شک علی ہے، بنائی اسی نے جنا خوبصورت، بنائی اسی نے جنا خوبصورت۔ ان آنکھوں نے دیکھا ہے جب سے نجف کو، ان آنکھوں نے دیکھا ہے جب سے نجف کو، نہیں لگ رہا ہے جہاں خوبصورت، نہیں لگ رہا ہے جہاں خوبصورت، نہیں لگ رہا ہے جہاں خوبصورت۔ اور رہوں جا کے میں بھی نجف کی زمین پر، رہوں جا کے میں بھی نجف کی زمین پر، اگر ہو تو ہو یہ گما خوبصورت، اگر ہو تو ہو یہ گما خوبصورت، اگر ہو تو ہو یہ گما خوبصورت۔ اور صدا گونجتی ہے یہ کوفے میں اکثر، صدا گونجتی ہے یہ کوفے میں اکثر، علی نے دیا امتحان خوبصورت، علی نے دیا امتحان خوبصورت، علی نے دیا امتحان خوبصورت۔ اور سبھی مانتے ہیں کہ بزم نبی میں، سبھی مانتے ہیں کہ بزم نبی میں نہیں تھا علی سا جواں خوبصورت، نہیں تھا علی سا جواں خوبصورت، نہیں تھا علی سا جواں خوبصورت۔ اور یہ شعر خاص ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا شعر۔ فرشتے یہ کہہ کر پلٹتے تھے گھر سے، فرشتے یہ کہہ کر پلٹتے
مکی خوبصورت مکہ خوبصورت مکی خوبصورت مکہ خوبصورت مکی خوبصورت مکہ خوبصورت او علی کے مخالف کا دور خلافت. آخری شعر. علی کے مخالف کا دور خلافت شریفوں نے مانا کہاں خوبصورت شریفوں نے مانا کہاں خوبصورت شریفوں نے مانا کہاں خوبصورت. وہ بنا دے مقدر کو عزمی کے مولا. مختابی ملاحظہ ہو. بنا دے مقدر کو عزمی کے مولا یہاں خوبصورت وہاں خوبصورت یہاں خوبصورت وہاں خوبصورت. ہمارے درمیان میں جناب میسم گوپال پوری صاحب ہیں. ہم گزارش کر رہے ہیں جناب وقار سلطان پوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ جناب سیدہ میں نظریں پیش کریں. جناب وقار سلطان پوری صاحب، اس کے بعد میسم گوپال پوری صاحب بارگاہ سیدہ میں نظریں پیش کریں گے. بابا سے بنا نعرے سلوات. بہت ہی اختصار سے چند اشعار ملاحظہ فرما لیجیے. ہمارے برادر عزیز جناب میسم گوپال پوری صاحب حسن اتفاق سے تشریف لائے ہیں. ہمیں ان کو بھی سننا ہے انشاءاللہ تفصیل سے. اور میں تو مقامی حیثیت رکھتا ہوں، یہ کبھی کبھی ایک صلوات ارشاد فرمائے بابا سے بلند. چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص. جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں. جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں. یہ دو مصرے خاص طور سے اہل زبان تشریف فرمائے، ملاحظہ فرمائیے گا، خاص طور سے دیکھیے گا گڈو بھائی. ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں. آئینہ دیکھ ذرا عشق علی کے دشمن، آئینہ دیکھ ذرا عشق علی کے دشمن، دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں، چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں.
دل بگڑتا ہے تو چہرے بھی بگڑ جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. چار مصرع اور ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص طور سے بطور زنجیر و قمع اور خونی ماتم کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے گا. چار میں سے شاید کوئی بات ہو بطور خاص. بتا رہا ہے یہ صبر و سکون کا رشتہ. بتا رہا ہے یہ صبر و سکون کا رشتہ. خرد سے ہو نہیں سکتا جنون کا رشتہ. خرد سے ہو نہیں سکتا جنون کا رشتہ. خاص طور سے ہم اپنا خون بہائیں نہ کیوں بنا میں حسین. ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ. ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ. ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے. چار ایک صلوات اور پڑھیں بآواز بلند. چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیں بطور خاص. ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند. ایک ردیف ہے ملاحظہ فرمائیے گا خاص طور سے. ایک مطلب دو تین شعر بہت جلدی جلدی. جو شہ کا زادہ جو شہ کا زادہ یہاں بھی ہے وہاں بھی. خاص طور جو شہ کا زادہ یہاں بھی ہے وہاں بھی. وہ خلد کا حقدار یہاں بھی ہے وہاں بھی. وہ خلد کا حقدار یہاں بھی ہے وہاں بھی. وہ خلد کا حقدار. اب یہ خاص طور سے شعر دیکھیے گا کہ مجلس میں ہے زہرا مجلس میں ہے زہرا تو سر عرش خدا ہے. مجلس میں ہے زہرا تو سر عرش خدا ہے. اشکوں کا خریدار یہاں بھی ہے وہاں بھی. اشکوں کا خریدار
مجلس میں ہے زہرا تو سر عرش خدا ہے، اشکوں کا خریدار۔ اب یہ شعر بطور خاص شہزادی کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ داماد کا کعبہ ہے، داماد کا کعبہ ہے تو بیٹی کی ہے جنت، داماد کا کعبہ ہے تو بیٹی کی ہے جنت، سرکار کی سرکار یہاں بھی ہے وہاں بھی، سرکار کی سرکار، داماد کا کعبہ ہے تو بیٹی کی ہے جنت، سرکار کی سرکار یہاں بھی ہے وہاں بھی، سرکار کی سرکار۔ یہ شعر دیکھیے گا خاص طور سے میثم بھائی، سرکار کی سرکار یہاں بھی ہے وہاں بھی، سرکار کی سرکار۔ چھوٹے حضرت کے حوالے سے شعر ہے، مولا عباس کے چاہنے والے، ملاحظہ فرمائیے خط۔ وہ ساحل دریا ہو کہ دربار نجف ہو، وہ ساحل دریا ہو، وہ ساحل دریا ہو کہ دربار نجف ہو، ایک حیدر کرار یہاں بھی ہے وہاں بھی، ایک حیدر کرار یہاں بھی ہے وہاں بھی، ایک حیدر کرار۔ آخری شعر، جائے گا کہاں بھاگ کے، جائے گا کہاں بھاگ کے بیعت کا سوالی، جائے گا کہاں بھاگ کے، جائے گا کہاں بھاگ کے بیعت کا سوالی، شبیر کا انکار یہاں بھی ہے وہاں بھی، جا شبیر کا انکار یہاں بھی ہے وہاں بھی، اشکوں کا خریدار۔ یہ تھے جناب وقار سلطان پوری صاحب جو بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ مولانا جناب محسن عباس صاحب بھی تشریف لانے والے مسیح پہ، ہم گزارش کر رہے ہیں شہر اہل بیت جناب میثم گوپال پوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم عالم میں نذرانہ پیش کریں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تم پر سے بلائیں ٹال دی جائیں، تم سے بلائیں مصیبتیں آنے والی پریشانیاں دور کر دی جائیں، تو ہم اہل بیت پر بآواز بلند صلوات پڑھا کریں۔
آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں. برادر کا یہ حکم تھا کہ تھوڑا سا وقت ہم مفتی گنج والوں کے لیے نکال لیجئے. شہزادی کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں. بہرحال اپنے بات کا آغاز 4 مصروں سے کرتا ہوں. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ملاحظہ فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں بطور خاص سنیں. جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے. پہلا مصرع میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اب اسی مصرے کو آپ اس بات کو مد نظر رکھ کے سنیں گے کہ ہمارا ایک حسین آج بھی پردہ غیب میں ہے. اب سنیے. جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے. جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے. تو لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر. لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر. جو جھک سکا نہ کسی سے وہ سر حسین. جو جھک سکا نہ کسی سے وہ سر حسین. 4 مصرع اور حاضر کرتا ہوں. اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے درمیان یہ جو مجلس و ماتم اور علم و تابوت اور یہ سارے تبرکات کا برآمد ہونا اور یہ مجلسوں کا مسلسل ہونا، اہل بیت کا ذکر ہونا چاہے محفل کی شکل میں یا مجلس کی شکل میں، اگر یہ ہمارے درمیان نہ ہوتا تو پھر ہم کہاں ہوتے. ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں غم، یہ مجلسوں کا سلسلہ اگر ہمارے درمیان نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے. سنیے. یہاں غم ہوتا غم خواری نہ ہوتی. اگر مصرع پہنچ جائے تو لوگوں کو جنبش دیجیے گا. یہاں غم ہوتا غم خواری نہ ہوتی. حسین ایسی تو بیداری، حسین ایسی تو بیداری نہ ہوتی. یہاں غم ہوتا غم خواری نہ ہوتی. حسین ایسی تو بیداری نہ ہوتی. سمجھتا کون مفہوم شہادت، سمجھتا کون مفہوم شہادت. جو دنیا میں عزاداری
جو دنیا میں اذان سمجھتا کون مفہوم شہادت جو دنیا میں عزاداری نہ ہوتی جو دنیا میں عزاداری نہ ہوتی۔ حضرات ایک مطلب اور 3-4 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مرثیہ کی مجلس ہے آج انشاءاللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک مطلب چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں حضرات ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا۔ مناسبت سے آپ کی خدمت میں ایک مطلب چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں جہاں جہاں حضرات ہیں۔ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، اسے خلد، ہر آدمی فرش مجلس تک نہیں آ سکتا اگر توفیق نہ ہو، اور اگر زہرا نہ چاہیں بس اسی طریقے سے ہر آدمی بول بھی نہیں سکتا۔ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو۔ اب ملاحظہ فرمائش ہے، اسی کو آسمانوں کی بلندی چوم لیتی ہے۔ ارے بھائی میں نے مصرے جو میں نے پڑھے ہیں اب تک کوئی مصرع انگریزی میں نہیں پڑھا ہے، کوئی عربی میں نہیں پڑھا ہے، کوئی فارسی میں نہیں پڑھا۔ اچھا یہ بات آج آپ نے ثابت کر دی، جب کوئی چیز دشوار کن چیز جو بہت مشکل سے دستیاب ہوتی ہو، اگر وہ چیز آپ کو آسانی سے دستیاب ہو جائے تو پھر آپ اس کی قدر کھو دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیجئے، کچھ اشعار آپ کی خدمت میں مسلسل آدمی پڑھ رہا ہے، اور کم سے کم 15 دن سے ایام فاطمیہ کی مجلس پورے ہندوستان بھر میں ہو رہی ہیں، اور آدمی پڑھ پڑھ کے تھکا ہوا ہے، شاید میری آواز تھوڑی سی محبتیں مجھے آپ کی چاہیے اگر میرے مصرے آپ تک پہنچ جائیں۔ اگر میرے مصرے پہنچ جائیں تو لبوں کو جنبش دیجیے گا تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ۔ اب شعر سنیے گا، شعر اسی کو آسمانوں کی بلندی چوم لیتی ہے، اسی کو آسمانوں کی بلندی چوم لیتی ہے، تیرے در پہ جو اپنا سر جھکائے، تیرے در پہ جو اپنا
سر جھکائے فاطمہ زہرا، تیرے در پہ جو اپنا سر جھکائے فاطمہ زہرا، تیرے اسی کو چوم لیتی ہے، تیرے در پہ جو اپنا سر جھکائے اب یہ بھی شعر سنیے گا بطور خاص ملاحظہ فرمائے، کسی آفت زدہ کو روز اول سے قیامت تک، کسی آفت، دیکھیں مفتی گنج والوں، لکھنؤ والوں، تمہارے مزاج سے میسم گوپال پوری بہت اچھی طرح سے واقفیت رکھتا ہے۔ اب تمہاری سماعتوں کے حوالے یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے، جو میرے بڑے بزرگ ہیں ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہے میسم گوپال پوری، پوری توجہ ملاحظہ فرمائے، کسی آفت زدہ کو روز اول سے قیامت تک بچا سکتا نہیں کوئی سوائے بچا سکتا نہیں کوئی کسی آفت زدہ کو روز اول سے قیامت تک بچا سکتا نہیں کوئی سوائے فاطمہ زہرا، بچا سکتے، مولا سلامت رکھے آپ کو، اس ذکر کے صدقے میں آپ کی پریشانیاں دور ہوں۔ میں شعر پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے، بچا سکتا نہیں کوئی سوائے فاطمہ زہرا، تو زمانے بھر سے کہتی ہے یہی تطہیر کی آیت، زمانے بھر، بقار بھائی سننا، زمانے بھر سے کہتی ہے یہی تطہیر کی آیت، کیا کہتی ہے؟ کوئی دکھلا دے دنیا میں خطائے کوئی دکھلا دے دنیا میں خطائے فاطمہ زہرا، کوئی دکھلا دے دنیا میں خطائے فاطمہ زہرا، کوئی دکھلا دے دنیا میں خطائے زمانے بھر سے کہتی ہے یہی تطہیر کی آیت، کوئی دکھلا دے دنیا میں خطائے فاطمہ زہرا۔ اب یہ بھی سنیے، اور مجھے پہلے ہی مصرے پہ دونوں مصروں کی داد چاہیے۔ پہلا مصرع پیش کرتا ہوں، سنیے، تیرے قد کے برابر کوئی بی بی ہو نہیں سکتی، تیرے قد کے برابر
کوئی ایڑی اٹھا کر قد بڑھائے تیرے قد کے برابر کوئی بی بی ہو نہیں سکتی، کوئی ایڑی اٹھا کر قد بڑھائے فاطمہ زہرا، کوئی ایڑی اٹھا کر قد بڑھائے فاطمہ زہرا، کوئی ایڑی اٹھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور عالم. کوئی ایڑی اٹھا کر قد بڑھائے فاطمہ زہرا. دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. میسم گوپال پوری کہہ رہا ہے، سنیے. نبی کی لاڈلی پہ ظلم کرتے ہو مسلمانوں. اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کی لاڈلی پہ ظلم کرتے ہو مسلمانوں. ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے فاطمہ زہرا. ہوئی ہے خلق یہ دنیا تو زمانے سے کوئی ہم کو مٹا سکتا نہیں. ہم تمام چاہنے والوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ شعر ان کی طرف سے، تمام مولائیوں کی جانب سے، خاص طور پہ شیعت کی جانب سے پڑھ رہا ہوں. زمانے سے کوئی ہم کو مٹا سکتا نہیں میسمی. کیوں؟ عزاداروں کے حق میں ہے دعائے. عزاداروں کے حق میں ہے دعائے فاطمہ زہرا. عزاداروں. یہ تھے جناب میسم گوپال پوری صاحب. ہم کن الفاظوں میں ان لوگ کا شکریہ ادا کریں. یقیناً یہ عطائے زہرا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. نہ صرف ان سے گزارش کی بہرحال آئے کس طرح سے، ورنہ لوگ بے چین رہتے ہیں ان کو سننے کے لیے. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں جناب میسم گوپال پوری صاحب، جناب وقار سلطان پوری صاحب اور جناب اسد اعظمی صاحب جو شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں. اب تاخیر بہرحال ہو گئی ہے بہت، اور آپ لوگ فرشدہ بیٹھے ہیں، جتنا وقت دیں گے اس کا ملے گا. آپ گزارش کر رہے ہیں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب سید محسن عباس رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مرثیہ پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. مرثیے سے قبل آپ کی خدمت میں، حالانکہ وقت کافی ہو چکا ہے، لہٰذا بس صرف 2 قطعے ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد مرثیہ پیش کروں گا.
ایک قطع آخری حجت کے حوالے سے اور ایک قطع شہزادی کونین کے حوالے سے ملاحظہ کیجئے، پیش کر رہا ہوں۔ عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں، ٹھیک ہے، بطور خاص عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں، ہر التماس پا محسن شباب آ جاتا۔ دو میں سے پیش کر رہا ہوں۔ عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں، ہر التماس پا محسن شباب آ جاتا، اما ہمارے جذبہ الفت میں نقص ہے، ورنہ عریضہ لکھنے سے پہلے جواب آ جاتا۔ ہمارے جذبہ الفت میں نقص ہے، ورنہ عریضہ لکھنے سے پہلے جواب آ جاتا۔ اور آخری قطع میرے پر نانا مرحوم جناب شہید لکھنوی صاحب علیہ مقامہ کے 4 میں سے ملاحظہ فرما لیں۔ فرماتے ہیں کہ شہزادی کے حوالے سے، باپ محبوب خدا نفس خدا شوہر بنے، باپ محبوب خدا نفس خدا شوہر بنے، رحمت بزم دو عالم آپ کے دلبر بنے، رحمت بزم دو عالم آپ کے دلبر بنے، ماں ہمسری اور فاطمہ کی سوچنا بھی ہے گناہ۔ چوتھا مصرع بطور خاص کہ باپ محبوب خدا نفس خدا شوہر بنے، رحمت بزم دو عالم آپ کے دلبر بنے، ماں ہمسری اور فاطمہ کی سوچنا بھی ہے گناہ، اما پہلے فضا کا تو دنیا میں کوئی ہمسر بنے۔ ہمسری اور فاطمہ کی سوچنا بھی ہے گناہ، پہلے فضا کا تو دنیا میں کوئی ہمسر بنے۔ ایک درود بھیج دیں آپ حضرات۔ مرثیہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا سخن میر انیس علیہ اللہ مقامہ کا تصنیف کردہ مرثیہ ہے، مولا کائنات کے فضائل ہیں، اور اس کے بعد شہزادی کی شہادت کے حوالے سے چند بند ہیں تاریخ کی مناسبت سے۔ مطلب عرض کر رہا ہوں یعنی بہت ہی کم بند ہیں جو انتخاب کیے ہیں، انتخاب در انتخاب ہے، آپ حضرات متوجہ رہیے گا۔ میں مطلب پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک مرتبہ درود اور بھیج دیں محمد۔ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ ہے جادے بہشت بری مرتضیٰ کی مدح، ہے جادے بہشت بری مرتضیٰ کی مدح، شمع رہے نجات ہے شیر خدا کی مدح، مفتاح باب خلد ہے خیبر کشا کی مدح، مفتاح باب خلد ہے خیبر کشا کی مدح، اور کافی ہے مغفرت کو شہ قل کفا کی مدح۔ بیت ملاحظہ کیجئے گا کہ توصیف ذات پاک مجال بشر نہیں، یہ سرکار انیس فرما رہے ہیں کہ توصیف ذات پاک مجال بشر نہیں، اما وہ کیا ثنا کرے جسے اپنی خبر نہیں۔ وہ کیا ثنا کرے جسے اپنی خبر نہیں۔ اب بند پیش کر رہا ہوں، دیکھیے وہ کیا ثنا کرے، کس طرح ثنا، کیا عاجزی ہے اس بند میں۔ خدا سبحان
پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. فرماتے ہیں کہ حیراں ہے عقل و فہم، کہوں گر تو کیا کہوں. ایک مثال، حیراں ہے عقل و فہم کہوں گر تو کیا کہوں. اما تشبیہ مبتذل ہے جو شمس الضحیٰ کہوں. تشبیہ مبتذل ہے جو شمس الضحیٰ کہوں. اما داخل نسہریوں میں کریں گر خدا کہوں. داخل نسہریوں میں کریں گر خدا کہوں، لیکن مجال کیا جو خدا سے جدا کہوں. لیکن مجال کیا جو خدا سے جدا کہوں. بھائی اہل ولا ہے گر تو ثنائے ولی کرے. اہل ولا ہے گر تو ثنائے ولی کرے، اور اعلیٰ وہی زباں ہے جو ذکر علی کرے. درود بھیج دے محمد والے. ملاحظہ کیجئے گا، فضائل پیش کر رہا ہوں مولا کے، ملاحظہ کیجئے کہ اعلیٰ وہی زبان ہے جو ذکر علی کرے. ارے تو ملک ذوالجلال کا ناظم ہے یا علی. پیش کر رہا ہوں، تو ملک ذوالجلال کا ناظم ہے یا علی. میں جبریل سا ملک تیرا خادم ہے. جبریل سا ملک تیرا خادم ہے یا علی. میکائل تیرے در کا ملازم ہے یا علی، اور سجدہ تیری جناب میں لازم ہے. سجدہ تیری جناب میں لازم ہے یا علی. بیت سنیے گا، پیش کر رہا ہوں کہ وہ بحر تو ہے جس سے کوئی آشنا نہیں. وہ بحر تو ہے جس سے کوئی آشنا نہیں. سب قدرتیں خدا کی ہیں اور پھر خدا نہیں. سب قدرتیں خدا کی. بس ملاحظہ فرمائیے گا، جلدی جلدی پڑھو میں، کہ بھائی محمد عربی فخر کائنات. بھائی محمد عربی فخر کائنات، جس کے قدم سے عالم امکان نکوں سے بات. زوجہ جناب فاطمہ زہرا سی خوش صفات. بیٹے وہ جن کے ہاتھ میں ہے دفتر نجات. بیٹے وہ جن کے ہاتھ میں ہے دفتر نجات. دوزخ ہے اس کا گھر جسے ان سے ولا نہیں. دوزخ ہے اس کا گھر جسے ان سے ولا نہیں. اما رتبہ وہ کون سا ہے علی کو ملا نہیں. رتبہ ہے کون سا جو علی کو ملا نہیں. اب یہاں سے ایک حدیث ہے، جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے تو اپنے اصحاب سے بیان فرمایا کہ میں نے وہاں کیا دیکھا. تو میں نے وہ سارے بند ترک کیے ہیں، بس چند بند جو انتخاب کیے وہ سن لیجئے. رسول خدا بیان فرما رہے ہیں اپنے اصحاب سے کہ جب میں معراج پر گیا تو کیا ہوا. میرے خیال سے 4 یا 5 بند ہیں اس حوالے سے. ملاحظہ فرمائیے گا، فرماتے ہیں رسول خدا کہ معراج سے ہوا تھا میں جس روز بہراور. اپنے اصحاب سے بتا رہے ہیں کہ معراج سے ہوا تھا میں جس روز بہراور. بھائی مصرع ہے کہ ابن ام رسول تھا اس روز اپنے گھر. رسول خدا بیان کر رہے ہیں ابن ام رسول تھا اس روز اپنے گھر. لیکن ہر ایک مقام پر تھا نور جلوہ گر. لیکن ہر ایک مقام پر تھا نور جلوہ گر. گویا علی پہنچ گئے مجھ سے بھی بیشتر. گویا علی پہنچ گئے مجھ سے بھی بیشتر. بھائی باطن میں تھے قریب تو ظاہر میں دور تھے. میں آسماں پر تھا وہ خدا کے حضور تھے.
رہا ہوں رسول خدا بیان فرما رہے ہیں باطن میں تھے قریب تو ظاہر میں دور تھے. میں آسماں پہ تھا, وہ خدا کے حضور تھے. اب بند ملاحظہ کیجئے گا, رسول خدا فرما رہے ہیں کہ پستو بلندو بہرو برو انجمو صحاب, بطور خاص پستو بلندو بہرو برو انجمو صحاب, افلاکو نورو ظلمتو مہتابو آفتاب, توباؤ کوثرو ارمو حورو قصرو باب, کرسیو عرشو لوہو قلم موقفو حجاب. اما کس کس جگہ ظہور خدا کے ولی کا تھا؟ چھٹا مثال بطور خاص, کس کس جگہ ظہور خدا کے ولی کا تھا؟ دیکھا تو ہر مقام پر جلوہ علی کا تھا. آپ حضرات متواتر خطبہ سے ذاکرین سے معراج کے حوالے سے سماعت فرماتے ہیں. یہ مرثیے کی شکل میں خدا سخن کیا بیان کر رہے ہیں, ملاحظہ فرمائیے گا. اس کے بعد رسول خدا بتاتے ہیں کہ دیکھا تو ہر مقام پر جلوہ علی کا تھا. فرماتے ہیں کہ وہاں مجھ پر جس مقرب حق نے کیا سلام. دیکھیے ایک فرشتہ آیا اور رسول خدا کو سلام کیا. ملاحظہ کیجئے گا, وہاں مجھ پر جس مقرب حق نے کیا سلام, میں پوچھی خبر علی کی بسط شوق و احترام. ذرا سی توجہ ملاحظہ کیجئے گا, پوچھی, وہ فرشتہ دیکھیے کیا پوچھ رہا ہے, پوچھی خبر علی کی بسط شوق و احترام. میں نے کہا کہ جپتے ہو تم بھی علی کا نام. میں نے کہا کہ جپتے ہو تم بھی علی کا نام. بولا ہر ایک ملک کہ وہ ہم سب کے ہیں امام. سنیے گا بطور خاص جواب سنیے فرشتے کا کہ بولا ہر ایک ملک کہ وہ ہم سب کے ہیں امام. تم کو نبی تو ان کو وسیع جانتے ہیں ہم. تم کو نبی تو ان کو وسیع جانتے ہیں ہم. ارے استاد جبرائیل کو پہچانتے ہیں. درود بھیج دیں محمد والے. لذا کیجئے گا, استاد جبرائیل کو پہچانتے ہیں ہم. اب یہ پھر ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے, فرماتے رسول خدا کہ پہلوئے عرش میں نظر کی جو ناگہاں, دیکھا کہ تخت نور پر بیٹھا ہے ایک جوان. کہ رسول خدا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھا کہ تخت نور پر بیٹھا ہے ایک جوان. بولا امین وحی خدا بندے انسو جان. بولا امین وحی خدا بندے انسو جان. اس پر سلام کیجئے اے قبلہ زمان. بطور خاص اس پر سلام کیجئے اے قبلہ زمان. تھا اور کون؟ سرور گردوں سریر تھے, اما دیکھا جو غور سے تو جناب امیر تھے. دیکھا جو غور سے تو جناب امیر تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا ملاحظہ فرمائیے گا کہ روح الامی سے احمد مرسل نے تب کہا کیا یہاں علی کا مجھ سے بھی پہلے گزر ہوا؟ کیا یہاں علی کا مجھ سے بھی پہلے گزر ہوا؟ کی عرض جبرائیل نے, اے فخر انبیاء, سارے ملک تھے طالب دیدار مرتضیٰ. سارے ملک تھے طالب دیدار مرتضیٰ. روحانیوں کی عرض خدا نے قبول کی. کیجئے گا, بیٹھا تھا روحانیوں کی عرض خدا نے
قبول کی بھائی تصویر ہے یہ عرش پا زوج بطول کی تصویر ہے یہ عرش پا زوج بطول کی. درود بھیج دیں محمد والے. بس ملاحظہ فرمائیے گا یہ دو بندی بطور خاص کہ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں رسول خدا. ناقے رسول حق کو نظر آئے ایک بار, ناقے رسول حق کو نظر آئے ایک بار. صندوق چوب خلد تھے, دو دو ہر ایک پا چار. خاص ملاحظہ کیجئے گا کہ جاتے تھے غرب سے طرف شرق وہ قطار. بھائی گنیے ازل سے گر تو ابد تک نہ ہو شمار. کتنے ناقے تھے ملاحظہ فرمائیے گا. بیت پیش کر رہا ہوں کہ اس کی خبر ملک کو بھی غیرس خدا نہ تھی, مثل نجوم حسر نہ تھا, انتہا نہ تھی. جبریل سے یہ کہنے لگے شاہ بحر و بر, ناقے یہ کیسے آتے ہیں اور جائیں گے کدھر؟ بار ان پا کیا ہے, لال و زمرد ہے یا گوہر؟ جبریل نے کہا کہ مجھے بھی نہیں خبر. جبریل نے کہا کہ مجھے بھی نہیں خبر. دی حق نے جب سے روح میرے جسم زار کو, اس دن سے دیکھتا ہوں یوں ہی اس قطار کو. اس دن سے دیکھتا ہوں. اب ملاحظہ فرمائیے گا کہ بولے نبی یہ حال ہو کس طرح اشکار. بھئی بولے نبی یہ حال ہو کس طرح اشکار کی عرض اس نے دیکھیے یا شاہ نامدار. بٹھلا دیے فرشتوں نے ناقے بسد وقار. دیکھا رسول نے تو کتابیں تھیں بے شمار. دیکھا رسول نے تو کتابیں تھیں بے شمار. صندوق تھے جو ناقوں کے اوپر دھرے ہوئے. چھٹا مصرع پیش کر رہا ہوں. صندوق تھے جو ناقوں کے اوپر دھرے ہوئے تھے, سب میں مرتضیٰ کے فضائل بھرے ہوئے. صندوق تھے جو ناقوں کے اوپر دھرے ہوئے تھے, سب میں مرتضیٰ کے فضائل. ملاحظہ فرمائیے گا تھے سب میں مرتضیٰ کے فضائل بھرے ہوئے. بھائی بس چند مندہ فضائل کے بعد میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. کہ مصرع بطور خاص خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. کرسی سے فزوں پایہ معراج علی ہے. تیسرا چوتھا مصرع کرسی سے فزوں پایہ معراج علی ہے. ماں مریم سے سوا رتبہ ازواج علی ہے. چوتھا مصرع دیکھیے عرض کر رہا ہوں, مریم سے سوا رتبہ ازواج علی ہے. ماں خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. مریم سے سوا رتبہ ازواج علی ہے اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. یہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہیں. اما اللہ کے ہاتھوں کے سبھی دستے ہنر ہیں. اللہ کے ہاتھوں کے سبھی دستے ہنر ہیں. رضوان چمن آرائے گلستان علی ہے.
کیا مرتبہ ہے مولا کائنات کا. ملاحظہ فرمائیے گا, رضواں چمن آ رہا ہے, گلستان علی ہے, ذی رتبہ ہے جبریل کہ دربان علی ہے. ذی رتبہ ہے جبریل. دیکھیے اہل علم حضرات تشریف فرما ہے, میرے بزرگ موجود ہیں. چوتھا مصرع یعنی حدیث بھی ہے اور بہرحال مصرع بھی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا, عرض کر رہا ہوں کہ ذی رتبہ ہے جبریل کہ دربان علی ہے, فردوس بھی مشتاق ثنا خانے, فردوس بھی مشتاق ثنا خانے علی ہے. مصرع ہے, عرض کر رہا ہوں کہ چھپتے ہیں گناہ جس سے وہ دامان علی ہے. چھپتے ہیں گناہ جس سے وہ دامان علی ہیں عقدہ کشا کل کے, یہ ہے کام علی کا. ہیں عقدہ کشا کل کے, یہ ہے کام علی کا. اما آفت ہوئی حل جس نے لیا نام علی. آفت ہوئی حل جس نے لیا نام علی کا. بھائی بند عرض کر رہا ہوں کہ شیعوں پا صدا بخشش و انعام علی ہے. شیعوں پا صدا بخشش و انعام علی ہے. کہتے ہیں جسے عرش خدا بام علی ہے. کہتے ہیں جسے عرش خدا بام علی ہے. جو جان ہے اسلام کی وہ لام علی ہے. جو جان ہے اسلام کی وہ لام علی ہے. اور بیمار کو تعویذ شفا نام علی ہے. بھائی طاقت ہے یہی, جسم یہی, جان یہی ہے, قبلہ ہے یہی, دین یہی, ایمان یہی ہے. قبلہ ہے یہی, دین یہی, ایمان یہی ہے. عاجز ہے ملک خالق اکبر کی ثنا میں. عاجز ہے ملک خالق اکبر کی ثنا میں. ایسا ہی تردد ہے پیمبر کی ثنا میں. ایسا ہی تردد ہے پیمبر کی ثنا میں. اما انسان کو کیا دخل ہے اس گھر کی ثنا میں. جب ملک نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم اور آپ کیا کریں. انسان کو کیا دخل ہے اس گھر کی ثنا میں. قاصر ہے زباں حیدر صفدر کی ثنا میں. بیت ملاحظہ کیجئے گا, ہر چند کہ بندہ ہے وہ اللہ نہیں ہے. چھٹا مصرع بھی سنیے. ہر چند کہ بندہ ہے وہ اللہ نہیں ہے, پر رتبے سے اس کے کوئی آگاہ نہیں ہے. پر رتبے سے اس کے. اب مولا کا اسم مبارک یعنی حروف اپنے ذہن میں رکھیے گا. بند عرض کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے کہ ہے عین علی علم الہی کا اشارہ. ہے عین علی علم الہی کا اشارہ. اس عین سے منظور تھا عالم کا نظارہ. اس عین سے منظور تھا عالم کا نظارہ. اور بیچ میں ہے لام ولایت علم آرا. اور بیچ میں لام ولایت علم آرا, جس لام سے اللہ نے نام اپنا سنوارا. سنیے گا, بیت عرض کر رہا ہوں کہ یہ حرف تو ہم نام جناب احدی ہیں. یہ حرف تو ہم نام جناب احدی ہیں. یہ سے ہے یہ ثابت کہ ید اللہ یہی ہے. یہ
سے ہے یہ ثابت کہ ید اللہ. اب اس نام کی کیا تاثیر ہے ملاحظہ فرمائیے. یہ نام ہے وہ نام کہ ہے عرش پر تحریر. حقہ کے اسی نام سے کرسی کی ہے توقیر. بالا ہے اسی نام کے باعث فلک پیر. گیتی ہوئی ساکت یہ ہے اس نام کی تاثیر. گیتی ہوئی ساکت یہ ہے اس نام کی تاثیر. بھائی طوفان کی بلا نوح پا آئی تھی سو رد کی. طوفان کی بلا نوح پا آئی تھی سو رد کی. آدم کی اسی نام نے مشکل میں مدد کی. آدم کی اسی نام نے مشکل میں مدد کی. یوسف کو اسی نام نے زندہ سے چھڑایا. یوسف کو اسی نام نے زندہ سے چھڑایا. یعقوب کو بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملایا. اس نام نے فرعون سے موسیٰ کو بچایا اور بحر خلیل آگ کو گلزار بنایا. اما جز نام علی فائدہ کس نام نے بخشا؟ ایوب کو بھی صبر اسی نام نے بخشا. یا علی اللہم صلی. اب یہاں سے آخری 3 بند ہیں یا 4 بند فضائل کے باب میں اور پھر ربط مصائب کا. ملاحظہ فرمائیے گا ایک حدیث اس بند میں پیش کر رہا ہوں کہ پیدا نہ ہوا تھا ابھی وہ حق کا مصائب. اعجاز نمایاں تھے مگر حاضر و غائب. پردے سے عیاں ہوتے تھے آثار عجائب. تھے بس کے ازل سے وہ منیب اور یہ نائب. اب میں سنیے گا حدیث ہے. تھے بس کے ازل سے وہ منیب اور یہ نائب. جب آتے تھے محبوب خدا خانہ ام میں. اگر چھٹا مثال بطور خاص جب آتے تھے محبوب خدا خانہ ام میں تعظیم علی کرتے تھے مادر کے شکم میں. بس آخری 3 بند سن لیجئے بس, اس کے بعد ربط مصائب. اور یہ بند میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لیے یعنی ہمارا عقیدہ بھی اور یقین بھی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا, پیش کر رہا ہوں ایک ایک مصرع. سرکار انیس فرماتے ہیں, ایک ایک شخص کی توجہ ملاحظہ فرمائیے گا. بیٹھیں گے علی آ کے سرہانے دم مردن. بیٹھیں گے علی آ کے سرہانے دم مردن. بیجا ہے غم تنگی و تاریکی مدفن. بیجا ہے غم تنگی و تاریکی مدفن. وہاں داغ غم سبت نبی ہوئے گا روشن. بطور خاص دیکھیے گا, وہاں داغ غم سبت نبی ہوئے گا روشن. بولیں گے نکیرین جنا ہے تیرا مسکن. سنیے گا, میں درس کر رہا ہوں بطور خاص, ملاحظہ کیجیے گا ایک ایک شخص کی توجہ. بولیں گے نکیرین جنا ہے تیرا مسکن. ارے حیدر کا محب ہے تجھے ڈر کیا ہے ہمارا. بولیں گے نکیرین جنا ہے تیرا مسکن. ماں حیدر کا محب ہے تجھے ڈر کیا ہے ہمارا. ارے آقا جو تیرا ہے وہی آقا ہے ہمارا. بولیں گے نکیرین جنا ہے تیرا مسکن. ماں حیدر کا محب ہے تجھے ڈر کیا ہے ہمارا. آقا جو تیرا ہے وہی آقا ہے ہمارا. اب ملاحظہ فرمائیے گا 2 بند آخری فضائل کے باب میں کہ کیا مرتبے بطول کو حق نے عطا کیے. کیا مرتبے بطول کو حق نے عطا کیے. لطف و کرم کریم نے بے انتہا کیے. فردوس کے طعام عنایت صدا کیے.
چوتھا مصرع سنیے گا, دیکھیے کمال یہ ہے سرکار انیس نے عرض کر رہا ہوں کہ فردوس کے طعام عنایت صدا کیے اور نقش قدم پا آنکھیں فرشتے ملا کیے. نقش قدم پا آنکھیں فرشتے ملا کیے, یہاں تک خدا کو خاطر بنت رسول تھی, یہاں تک خدا کو خاطر بنت رسول تھی, جس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی قبول تھی, جس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی قبول تھی. بس آخری بدر فضائل کے باب میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہیں. یہ ایک ایک مثال, شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہیں, یہ وہ جسم ہیں تو جان دل مصطفیٰ ہیں. یہ در نجف علی گوہر بے بہا ہیں, یہ عبد خدا ہیں وہ تو کنیز خدا ہیں. یہ عبد خدا ہیں وہ تو کنیز خدا ہیں. یہ بھائی زاہد ہیں, حق پرست ہیں, خوشخو ہیں, نیک ہیں. زاہد ہیں, حق پرست ہیں, خوشخو ہیں, نیک ہیں, دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں. دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں. درود بھیج دے محمد والے. بس سنیے گا, میرے خیال سے مصاحب کے حوالے سے 6 یا 7 بند 8 بند ہیں بس, اور مجلس تمام ہو جائے گی. ملاحظہ کیجئے, دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں. جس پر یہ کبریا کی عنایت ہو, یہ کرم, جس پر یہ کبریا کی عنایت ہو, یہ کرم, اس پر قلیل عمر میں کیا کیا ہوئے ستم. مجلس تمام ہو گئی بس. اس پر قلیل عمر میں کیا کیا ہوئے ستم. دنیا سے کوچ کر گئے جب سرور امام, اس فاقہ کشپا ٹوٹ پڑا کوہ درد و غم. محبوب ریاسا پدر گھر سے اٹھ گیا, محبوب کبریا سا پدر گھر سے اٹھ گیا. سایہ تھا جس کا سر پا وہی سر سے اٹھ گیا. سایہ تھا جس کا سر پا وہی سر سے اٹھ گیا. تھا رونے پیٹنے کے سوا اور کچھ نہ کام. کیا کیفیت تھی شہزادی کی, بس تصور کر لیجئے گا اور مجلس تمام ہو جائے گی. تھا رونے پیٹنے کے سوا اور کچھ نہ کام. سینے سے آہیں بھرتی تھیں لے لے پدر کا نام. کہتی تھیں ڈھاڑے مار کے یا سید انام. کہتی تھیں ڈھاڑے مار کے یا سید انام. تم کیا جہاں سے اٹھ گئے زہرا ہوئی تمام. تم کیا جہاں سے اٹھ گئے زہرا ہوئی تمام. رہتی ہے صبح و شام نظر سوئے در میری. شہزادی فرما رہی ہے رہتی ہے صبح و شام نظر سوئے در میری. شفقت سے پوچھتے نہیں آ کر خبر میری. شفقت سے پوچھتے نہیں آ کر خبر میری. بس سنیے گا, چند بند ہیں اور مجلس تمام ہو جائے گی. فریاد کی کبھی کبھی چھاتی پہ مارا ہاتھ. کیفیت ملاحظہ کیجئے شہزادی کی, بس چند بند ہیں. فریاد کی کبھی کبھی چھاتی پہ مارا ہاتھ. گر بات کی تو شفقت خیر الورا کی بات. غم تھا یہی کہ سر پر نہیں شاہ کائنات. زہرا جیے جہاں سے پیمبر کی ہو وفات. زہرا جیے جہاں سے پیمبر کی ہو وفات. دنیا کے درد و غم سے چھڑاتے نہیں مجھے. شہزادی اپنے بابا سے فریاد کر رہی ہیں, بیت سنیے گا. دنیا کے درد و غم سے چھڑاتے نہیں مجھے. پاس اپنے بابا جان بلاتے نہیں مجھے. پاس اپنے بابا جان بلاتے نہیں مجھے. سنیے گا. رغبت نہ کھانے پر تھی نہ پانی کا تھا خیال. چہرے پہ آنسو بہتے تھے, آنکھیں تھیں دونوں لال.
کرتا سیاہ بر میں پریشان سر کے بال، پہرو زمیں پا غش میں پڑی رہتی تھی نڈھال، پہرو زمیں پا غش میں پڑی رہتی تھی نڈھال، نے فرش سے غرض تھی نہ بستر سے کام تھا، گر کام تھا تو ذکر پیمبر سے کام تھا، گر کام تھا تو ذکر پیمبر سے کام تھا، اس صدمے پر بھی در پہ ایذا تھے اہل کی۔ کیا کیا تکلیفیں دی ہیں شہزادی کو، میرے خیال سے بس آخری 2 یا 3 بندوں مجلس تمام ہو جائے گی۔ اس صدمے پر بھی در پہ ایذا تھے اہل کی، باغ فدق پا ظلم سے قابض ہوا لئیں، باغ فدق پا ظلم سے قابض ہوا اللہ، مسجد میں خط سند کا گئیں لے کے وہ حزین، اس کو دیا جواب کہ تیرا حق یہ نہیں، بس چل سکا نہ زوجہ شیر الہ کا، ارے پرزے کیا نوشتہ رسالت پناہ کا، پرزے کیا نوشتہ رسالت پناہ کا۔ بس آخری 2 بند ہیں، سنیے گا۔ پرزے کیا نوشتہ رسالت پناہ کا، مانند بید غیث سے تھرائیں فاطمہ، روتی نبی کی قبر پا پھر آئیں، فاطمہ چھاتی پہ ہاتھ مار کے چلائیں، فاطمہ فریاد کرنے آئی ہے دکھ پائی، فاطمہ فریاد کرنے آئی دکھ پائی، فاطمہ یا شاہ ضبط ملک میری آج ہو گئی، یا شاہ ضبط ملک میری آج ہو گئی، بیٹی تمہاری دیکھ لو برباد ہو گئی، بیٹی تمہاری دیکھ لو برباد ہو گئی۔ بس آخری بندوں میں استعمال سنیے گا، اپنے بابا سے بہن فرما رہی ہے، بیٹی تمہاری دیکھ لو برباد ہو گئی، یہ بیان کر کے کھول دیا فاطمہ نے سر۔ بس آخری بندوں میں یہ بیان کر کے کھول دیا فاطمہ نے سر، ہاتھوں سے پیٹنے لگی چھاتی بچشم تر، مسجد کے کانپنے لگے دیواروں باموں در، جنبش میں آ گئی لحد سید البشر۔ بس آخری بات سنیے گا مجلس تمام، جنبش میں آ گئی لحد سید البشر، رقت ہوئی نہ ضبط جو اس دل فگار سے، رقت ہوئی نہ ضبط جو اس دل فگار سے، نکلے نبی کے دست مبارک مزار سے، نکلے نبی کے دست مبارک مزار سے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم السلام علیک یا ممتحنة امتحنك الذی خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلى ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني طاهر بولایتک و ولایت آل بیتک صلوات الله علیهم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض تونس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا. هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا الله من أخوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.